وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور بنا ہم کو پرہیزگاروں کا امام۔ اعلیٰ ترین منصب نبوت اور رسالت کے بعد امامت ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ، امام بخاری، اس امام لفظ کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں، سارے عہدے آ گئے۔ امام الزمان، ابن قیم نے جب امام اعظم کی تعریف کی تو کہا یا امام الزمانے، اے زمانے کے بڑے امام۔ لا الہ الا اللہ۔ امام اگر تنخواہ کے لیے ہے، مال جمع کرنے کے لیے ہے، تو اس سے یہ جو ریڑھی چلاتا ہے، آم اور امرود بیچتا ہے، لاکھ درجے بہتر ہے، کیونکہ دنیا کے ذریعے کمانا کوئی حرج نہیں۔ اور اگر امامت منصب نبوت اور اپنے اکابر و اسلاف کے تعارف کے طور پر کرتا ہے تو موجودہ کائنات میں اس سے بہترین منصب نہیں ہے۔ یکسر العلوم و مدارس و مقاصد و دراسات و جامع مسجد عثمان اور نوری آباد اور یہ ساری کی ساری اس ممبر و محراب کی برکات ہے۔ الحمدللہ۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، جس سرزمین پر ہو شان و شوکت سے امامت کرو، خوب پابند رہو، خوب خوش رہو، کسی کی آواز نہیں، اپنی آواز بلند رکھو۔ اور انبیاء اور مرسلین، اولیاء و متقین کا موجودہ دنیا میں اعزاز و شرف کا جو سب سے بڑا مقام ہے وہ امامت ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے آپ کو امام بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے کہا میری اولاد بھی فرمائے لا ینال عہد الظالمین، ناکارہ لوگ نہیں بن سکتے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، تمام پیغمبروں کو ہم نے امام بنایا، ہر رسول اور نبی ہدایت و ارشاد میں اس زمانے کا امام تھا، اور قوم کی امام نمازی بھی پڑھاتے تھے۔ الحمدللہ۔ لوگوں کی باتوں میں نہ ہو کہ یہ جی امام ہے، یہ امام کیا مطلب؟ یہ اپنے علاقے کا سپہ سالار ہے، یہ اس علاقے میں سب سے دینی معزز ہے، تمام لوگ دین اس کی رہنمائی روشنی میں اختیار کر چکے ہیں۔ امام جیسے کوئی عہدہ درجہ مجھے معلوم نہیں۔ الحمدللہ۔ خدا کی قسم شیخ الحدیث اور شیخ التفسیری اور مفتی اور فقہ اور یہ امامت کے ایک لمحے پر قربان ہے سارے۔ امامت جیسے مقام موجودہ دنیا میں اسلام کے اندر نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور بنا ہم کو پرہیزگاروں کا امام۔ یہاں سامنے لکھا گیا مسلک دیوبند کا ترجمان دار، یہ محلے کے بزرگ جو میرے بھی بزرگ ہیں اور میری بھی دعا گو اور رہنما ہیں، اکثر مر گئے، دو چار باقی ہوں گے، وہ میرے پاس تو نہیں آئے، آنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کڑ کڑ کرتے تھے، میں نے سن لیا۔ میں کیا کڑ کرتے ہوئے؟ یہ جی بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں، دیوبندیوں کا گڑھ ہے، مرکز ہے، یہاں سے دیوبند نکلے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں اور لوگ بھی آ جاتے ہیں تو آپ کی باتیں سن لیتے، اچھے ہو جاتے۔ میں نے کہا کسی کے آنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن فقہاء نے ایک قاعدہ لکھا ہے، فتاوی بزازیہ صفوف کے آداب میں لکھا ہے کہ بدعتی یا بدعقیدہ اگر صف میں ہو تو ایسا سمجھو جیسے کتا یا خنزیر صف میں ہے۔ تم کتے و خنزیر آنے پہ راضی ہو؟ کہا نہیں جی۔ میں نے کہا بورڈ بہترین لگائے، شکر کرو، آتے جاتے میں بورڈ کو دیکھ کے دعائیں دو۔ الحمدللہ۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، یہ کوئی اخلاق ہے؟ یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے۔ 15 20 سال امامت کرتے ہیں، دیوبند کو کوئی جانتا نہیں، ہڈ حرام و حرام خور، پرلے درجے کے ہڈ حرام و حرام خور۔ پہلے ہی دن سے اپنے اکابر و اسلاف کا تعارف کرو، پہلے ہی دن سے ڈنکے کی چوٹ اہل حق کا تعارف کرو،
اہل سنت والجماعت حقیقی الحمدللہ علماء دیوبند، جن جیسے اہل سنت آسمان و زمین نے صحابہ و تابعین کے بعد دیکھا نہیں. وجعلنا للمتقین اماما، خدایا ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. سارے علماء طلباء صالحین شرفاء اللہم زد فزد وبارک ثم بارک واحفظهم من شر الشریر وعن فتنة الافتنان وعن افساد المفسدین واجعلهم وإيانا محفوظین مأمونین مسونین کل حین ومکان یا رب العالمین.